السلام علیکم۔ 10th کلاس حصہ غزل کی ہم تشریح کر رہے ہیں۔ دوسری غزل جگر مراد آبادی، اس کا شعر نمبر 5 آج ہم اس کی تشریح کریں گے۔ مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ جگر مراد آبادی کا یہ شعر کہ اگر عشق حقیقی پر نظر دوڑائیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے میں سمایا ہوا ہے۔ کائنات کی ہر چیز سے اس کو بنانے والے کا خیال ہمارے دلوں میں آتا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ کائنات کی تخلیق پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہم کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اس کائنات کا تخلیق کرنے والا، اس کائنات کا خالق مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر ہم آسمان کی طرف نظر دوڑائیں، آسمان پر موجود ستارے، آسمان پر چلتا پھرتا بادل، سورج اور چاند، ستاروں کا نظام اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔ اس کائنات کا تخلیق کار اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اگر ہم زمین پر دیکھیں کس طرح یہ زمین اللہ تعالیٰ نے بچھائی، اس کے نیچے 7 تہیں بچھا دی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ نشانیاں ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ مل کر بھی جو نہیں ملتا، دل ٹوٹ کر اسی سے ملتا ہے۔ یعنی کہ نہ چاہنے کی خواہش کے باوجود ہمارا دل اسی کی طرف مائل ہوتا ہے کہ اس سے جدا ہو کر بھی، الگ ہو کر بھی ہمارا دل اسی سے ملتا ہے۔ جو اس کائنات کا نظام رواں دواں رکھے ہوئے ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جیسے ہی ہمارا دل اور دماغ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ اسی وقت اس کی یاد میں تڑپنے لگتا ہے اور اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے در پہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ شاعر کے نزدیک ایک سچا عاشق ہی اپنے محبوب حقیقی کو دیکھے بغیر اسے پانے کے لیے اتنا تن من دھن اس کے راستے میں قربان کرنے کو تیار ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ شاعر کی مراد اس بات سے یہ ہے کہ جو عاشق اپنے محبوب سے جس قدر چاہت اور پیار اور لگن رکھتا ہے، اسی قدر وہ اپنے محبوب کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ٹوٹ کر اپنے محبوب کو چاہتا ہے کہ اس کو اس کا وصال مل جائے۔ بقول شاعر، اول بھی تو، آخر بھی تو، ظاہر بھی تو، باطن بھی تو۔ یعنی کہ اس شعر سے شاعر یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ پہلا بھی تو ہی ہے اور آخر میں بھی تو ہی ہے، اول بھی تو ہے اور آخر بھی تو ہے، ظاہر بھی تو ہے اور پوشیدہ بھی تو ہے، چھپا ہوا بھی تو ہے۔ یہ شعر نمبر 5 جگر مراد آبادی کا، اس کی ہم نے وضاحت سے آج اس کے اوپر بات کی تاکہ آپ کو اس میں کوئی پیچیدگی باقی نہ رہ جائے۔ اللہ حافظ۔